علم کی عظمت پھیلی، علم کی شرافت پھیلی. میرے مولا کا نام نامی سے گرامی جعفر، ان کا لقب ہے صادق، ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ابو اسماعیل ہے. ان کے فرزند جو ہیں وہ 7 ہیں، بیٹیاں جو ان کی 3 ہیں. اچھا، ان کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے حضرات یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے وہ 15 شوال بھی ہے اور 25 شوال بھی ہے. لیکن اب سوال یہ کہ ہم نے ان کو کسی تاریخ میں نہیں ڈھونڈا بلکہ زبان کی تاریخ میں ڈھونڈا، زبان کی تاریخ میں ڈھونڈا. جب دنیا میں تاریخ، دن، گھنٹہ، وقت کچھ بھی نہ تھا تب بھی یہ تھے. خدا نے چاہا جب میں پہچانا جاؤں، کچھ بھی نہ تھا تو 14 نور کو اپنے نور سے الگ کیا، 14 نور کو 14 کا لقب دیا، 14 کو 14 نام دیے. 14 نے پہلی بار سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. 14 نے پہلی بار اللہ کو اللہ کہا اور اللہ نے انہیں 14 کا خوبصورت لقب دیا، خوبصورت اور عظیم جو ہے وہ لقب دیا. میرے مولا کی عصمت، میرے مولا کی فضیلت یہ ہے کہ آج دنیا میں جو لوگوں کے پاس علم ہے وہ جناب جعفر الصادق کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے. اور جعفر الصادق علیہ السلام کی فضیلت کے لیے تو معصوم فرماتے ہیں کہ جعفر سے مراد ہے جنت سے بہنے والی نہر اور صادق سے مراد ہے سچائی. اب جس نے اس نہر کی سچائی سے فیضیاب ہونا ہے اس نے جعفر الصادق کی تحریر پر اللہ کا شکر کا سجدہ کرنا پڑے گا، شکر کا سجدہ کرنا پڑے گا. دنیا کو بتانا پڑے گا کہ صادق سے سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کی جو والدہ ان کا نام ہے ام فروہ بنت قاسم، ان کے بابا کا نام ہے حضرت امام محمد باقر العلوم. صادق سے کسی نے بولا کہ آپ کے بابا کا نام محمد ہے، ان کا لقب ہے باقر العلوم. بولا کہ باقر کے فضیلت کے معنی کیا ہے؟ لفظ ہے آپ باقر سے مراد کی جو با ہے وہ بسم اللہ ہے، الف جو اس کی الوہیت ہے، قاف اس کی قدرت ہے، رے اس کی رحمانیت ہے. بے سے بسم اللہ، الف سے الوہیت، قاف سے قدرت، رے سے رحمانیت. اللہ کی علم کی فضیلت کو دیکھنا تو باقر العلوم کی تحریر کو دیکھنا ہوگا. اچھا، یہی 4 لفظ جعفر کے پاس بھی ہے، 4 ادھر ہے 4 ادھر ہے. اب جو خدا کی سچی جیم سے جنت بتائے، جو خدا کا عین سے سچا علم بتائے، جو خدا کی سچی فیض سے فضیلت بتائے اور جو سچے رحمت کے راستے بتائے، اسے کائنات کا سچا امام جعفر کے. اللہ اور ہمیں تو شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس صدیق بھی ثابت ہے. دنیا کے لوگوں کے پاس صدیق ہے، ہمارے پاس صادق ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو بولے سچ ہو جائے. صدیق اسے کہتے ہیں جو دیکھ کے سچ بولتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے جو بولے سچ ہوتا ہے. اور ہمیں تو شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس صادق امام موجود ہے، امین امام موجود ہے، جس کے پاس نبی اور علی والا علم موجود ہو. اس امام کی فضیلت کیا ہو؟ یہ علوم دنیا کے اندر جو پھیلا ہے یہ صادق شہنشاہ کی فضیلت ہے. یہ قسمت ہے کہ طہارت. آگے دیکھیں کہ میرے مولا سے ہر دور کے جاہل نے ان کے علم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کے پاس جو علم خدا کا ہے. یہ جب بھی بولتے ہیں تو خدا کی وجہ سے بولتے ہیں، خدا کی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. میرے مولا نے مکتب، یونیورسٹیز، درس کی بہت ساری جگہیں بنائیں اور علم کو پھیلا دیں. ایک شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا، کل مولانا صاحب واقعہ پڑھ رہے تھے، وہ کئی دہلیاں ہیں، ایک نہیں ہے کئی دہلیاں ہیں. میرے مولا علم پھیلا رہے ہیں. تو ایک شخص آیا تھا، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے اللہ کو نہیں مانتا. میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے، میرے اللہ کو نہیں مانتا تو کسی اللہ کو تو مانتا. کہا میں کسی اللہ کو نہیں مانتا. کہا سجدہ کس کو کرتے ہو؟ کسی کو نہیں. کہا عبادت کس کی کرتے ہو؟ کسی کی نہیں. کہا یہ دنیا کیسے کرتے؟ کہا خود بخود بن گئے. کہا اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی کچھ بھی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں. کہا میں بہریا ہوں، میں ایک لامزہ ہوں، میرا ماننا ہے کہ دنیا خود بن جائے، طوفانی ہو جائے گی. ایسا کہ اب مولا اگر کسی دہلیوں کو خدا نہ بننا تو مولا کیسے؟
پھر مولا کیسے؟ جسے انسان متحد کرے وہ انسانوں کا امام ہوتا ہے، اور جسے خدا متحد کرے وہ خدا کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ اب مولا نے کہا ٹھیک ہے، پڑھنا کیا چاہتا ہے؟ ترتیب سیکھنا چاہتا ہوں، حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، میڈیکل سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا میں اللہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ دکھتا نہیں ہے، فرشتے نظر نہیں آتے، جو دکھتا نہیں اسے کیسے مانوں، لیکن آپ کے علم کو مانتا ہوں، آپ کے علم کو مانتا ہوں۔ اب بتائیں گے آپ مجھے پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ آپ پڑھائیں گے، ضرور پڑھائیں گے۔ پڑھانا شروع کیا، 3 مہینے تک میرے مولا نے تعلیم دی۔ 3 مہینے جب گزر گئے تو ایک دن مولا نے دیکھا کہ یہ حلیمے کے بیج کو پیس رہا ہے۔ مولا نے جب دیکھا تھا اب وقت اچھا ہے، اب خدا منوانے کا وقت آ گیا۔ مولا قریب گئے، مولا نے کہا کہ تو میرا بڑا قابل شاگرد ہے، جو میں تجھے پڑھاتا ہوں تو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ آج کوئی امتحان ہے، آج کوئی امتحان ہے؟ جی مولا۔ اچھا مولا ٹیلے پہ جا کے بیٹھے، مولا کی تو کیا بات ہے، مولا تو بیٹھتے ہی زمین پر مولا بیٹھے۔ مولا نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں حلیمے کے بیج پیس رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو کل درد ہے اس میں آپ نے بتایا تھا کہ حلیمے کے بیج پیس کر جو سکون پڑتا ہے وہ جلد کے امراض کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اچھا تو تجربہ کرنا۔ اچھا اس پر ہی سوال کرنے کے بعد یہ بتا دنیا میں پہلے کیا بیج آیا ہے یا پودا آیا؟ دنیا میں پہلے بیج آیا، تو کہا وہ کس درخت سے گرا؟ اب پریشان تھے، کہہ رہا تھا جب بیج آیا تو کہا وہ کس درخت سے گرا؟ کہہ رہا مولا آپ سے علم حاصل کرتے ہوئے ابھی چند مہینے ہو گئے اور آپ ہم استاد محترم، اور میں آپ کے سوال تک اس نتیجے میں پہنچا کہ دنیا میں زمین میں کچھ ایسے مادے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص وقت میں اکٹھا ہوتا ہے، اکٹھا ہونے کے بعد بیج بنتے ہیں، بیج کے بعد پودا توپل بنتی ہے، توپل کے بعد پودا بنتا ہے، پودے کے بعد درخت بنتے ہیں۔ مولا نے کہا تم نے نہ دکھنے والے مادے کو پہچان لیا لیکن ان کا خالق نہیں پہچانا، ان کا خالق نہیں پہچانا۔ اس طرح وہ مادے زمین میں چھپے نا، اس طرح وہ خالق بھی چھپا ہوا، جس طرح وہ چھپے ہوئے راز ہے اس طرح وہ مادے بھی چھپا ہوا راز ہے۔ وہ بندہ میرے مولا کے قریب آیا، قدموں میں ہاتھ رکھا اور کہا مولا قربان ہوں آپ کے علم میں، آپ نے مجھے اللہ بنوایا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں۔ اللہم صلی اللہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تو آپ اسے گھر میں پہلے کیا چیز سکھاتے ہیں؟ اگر آپ اس کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز دیں گے تو بچہ متعارف نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے کلر کی طرف متعارف ہوتا ہے۔ یہ کلر کی پڑھائی کا طریقہ بھی میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعارف کرا۔ اچھا کیسے کرا یہ سمجھ، لوگ مولا کے پاس پڑھنے آتے تھے، مولا کہتے تھے کہ تم اکیلے نہ آیا کرو، بچوں کو ساتھ آیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا مولا ہم تو پڑھیں گے، بچے شرارت کریں گے۔ اب مولا کا عظیم جملہ اس مجلس میں مولا نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا حجت کی محفل میں کوئی شرارت نہیں کرتا، حجت کی محفل میں کوئی شرارت نہیں کرتا بلکہ سیکھتا ہے۔ اگلا دن آیا، لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے، مولا نے جو پہلا پیریڈ مکمل کیا اس کے بعد بچوں کو بلایا۔ اچھا مولا نے ان کو رہنمائی کے پھل بنائے، وہ پھل اپنے پاس رکھے۔ اچھا مولا بزرگ لوگ بچوں سب سے بہت پیار ہے، حجت آئی محبت کرنے کی، حجت ہے محبت کے لیے، انہوں نے گود میں بٹھانا، بچوں سے پیار کرے اور رنگ برنگے پھل لوگوں کو دکھانے بچوں کو۔ تو لوگ کہہ رہے مولا یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ بولو نہیں، بچہ سب سے پہلے کلر کی طرف متعارف ہوتا ہے، بچہ سب سے پہلے کلروں سے سیکھتا ہے۔ یہ کلروں کی پڑھائی کا طریقہ بھی میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعارف کرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا نے صرف 4000 شاگرد تیار کیے، ایک بڑے علماء نے یہ کہا تو کہتے ہیں 70000 طالب علم تیار کیے، لیکن میں کہتا ہوں 70000 نہیں، آج دنیا میں جتنی بھی عربوں کی آبادی ہے سب جعفر صادق کے علم کا صدقہ ہے۔ 70000۔ اچھا 70000 کو سکھا دیا، یہ نہیں تھا کہ گھروں میں بیٹھو، آپ پھیل جاؤ، گلی کوچے گاؤں میں ہر جگہ پھیل جاؤ اور علم پھیلاؤ۔ اچھا اس دور میں مولا کے دشمنی ہو، چاہنے والوں کو پتہ چلے قتل کرنے۔ اب اگر چاہنے والوں کو چیک بھی کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عشق کے الفاظ تو دل میں محفوظ ہے، عشق کے الفاظ تو دل میں محفوظ ہے، ڈھونڈیں گے تو ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ لوگ پھیل گئے، علم پہنچانے لگے، سب کو علم دے گئے۔ علم کہاں سے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قالا صادق، قالا صادق، قالا صادق، ایک سچے نے سکھایا، اور سچا تو امام جعفر صادق کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
ہی نہیں سکتا پھیلا رہے. اچھا آگے دیکھیں کہ میرے مولا نے کئی علوم پہ بات کی, میتھمیٹکس, ریاضی, کیمسٹری, بایولوجی, یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یہ سب میرے مولا کی وجہ سے ہوئے. اچھا 25 دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر نے متفق ہو کے ایک جگہ ایک سیمینار میں فیصلہ کیا کہ اگر دنیا میں کسی شخص نے ہر علوم پہ بات کی تو وہ شیعہ کے امام جعفر صادق ہیں, جنہوں نے ایک ہی وقت میں ہر علوم پہ بات کی. انہوں نے تمام سبجیکٹ کے مقالے جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی. جرمنی, فرانس, کینیڈا میں کتاب آئی اور اسے جو نام دیا گیا وہ آپ کے چہروں پر ولایت کی خوشی لے کر آیا. انہوں نے جو اس کا نام رکھا وہ رکھا کہ ورلڈ ان دا برین, دنیا کا سب سے بڑا دماغ انگریزوں نے. اس کے بعد جب یہ کتاب ایران میں آئی تو فارسی میں چھپی تو اس کا نام رکھا گیا مسجد جہان شیعت, شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. اچھا جب یہ کتاب انڈیا میں آئی تو اس کا نام رکھا گیا حضرت امام جعفر صادق کے سائنسی انکشافات. اور جب یہ پاکستان کی اردو دور بازار میں آئی تو اس کا نام رکھا گیا سپر مین اسلام. ایک شخص نے اس نے پوچھا یہاں پہ سپر مین اسلام کی کتاب ہے, میں سے پوچھا ہے, پہلی بار نام سنا. اب پی ڈی ایف میں جا کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا مجھے مولا کے اس میں انکشافات ایسے انکشافات ہیں. اور یہ تعلیم کا سلسلہ ہے, یہ ایسا نہیں پھیلا, یہ بڑی مشقت کی بات ہوتی ہے. جو آج شیعہ ہم تک پہنچی نا یہ آسانی سے نہیں پہنچی. خون کی تاریں بہیں, عباسیوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے, تلوار کی دھاروں کو یہ مذہب ہمیں ملا ہے, تلوار کی دھاروں کو. اب یہ علم دے رہے ہیں اور سمجھنے والی لوگ نہ سمجھ رہے. اچھا مولا سے ہر دور میں مناظر کرنے والے لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور ظاہر یہی نہیں جانتے تھے کہ ہم بلا تو رہے لیکن جو ان کے پاس علم ہے وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے. میرے مولا منصور نوادی کے محل میں موجود ہے. ایک شخص کو بلایا گیا انڈیا سے, وہ ہندو تھا لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا کہتا تھا. اس نے کہا اس سے زیادہ کسی کے پاس علم موجود ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو سوال کے جواب دے رہا ہے, مولا اس کے جواب کو سن رہا ہے. اچھا وہ مولا کی طرف متعجب ہو رہا ہے لیکن مولا توجہ نہیں دے رہا. وہ متوجہ ہو رہا ہے, مولا توجہ نہیں دے رہا کیونکہ بلایا تو مولا کے لیے تھا. وہ قریب گیا اور اس نے کہا آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھیں. تو مولا نے کہا جو مجھے پتا ہے وہ تجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اچھا اس نے مولا سے جسم کی بیماری کے بارے میں سوال کیا, کئی سوال پوچھے لیکن میرے مولا نے ہر سوال کا ایک ہی جواب دیا. انسان کی بیماری کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا میدا. اگر کوئی اپنے میدے پہ کنٹرول کر لے وہ ہر بیماری پہ کنٹرول کر لے, کیونکہ میدا ہر بیماری کی جڑ ہے. جس نے میدے کو سنبھال لیا اس نے سمجھے اپنے آپ کو وبا سے محفوظ کر لیا. جب مولا نے یہ جواب دیا تو اس کے بعد مولا نے کہا کہ اب پتا تیرے پاس علم زیادہ ہے یا تیرے پاس علم زیادہ ہے. اسے غرور علم تھا, اس نے کہا نہیں میرے پاس علم زیادہ ہے. اب مولا نے کہا ٹھیک ہے اب تو کلمہ پڑھوانا ہی پڑے گا, وہ ہندو تھا. مولا نے کہا ٹھیک ہے چل سوال میں تجھ سے کرتا ہوں, شاید یہ واقعہ آپ نے پہلی بار سنا یا سن چکے ہیں. مولا نے کہا کہ یہ بتا کہ اللہ نے درود پڑھے انسان کے سر میں آنسو اور رطوبت کیوں رکھی, اللہ نے انسان کے سر پہ بال کیوں دیے, اللہ نے کان کا میل یہ کڑوا کیوں رکھا, اللہ نے آنکھ کو گول کیوں بنایا, اللہ نے آنکھ کا پانی نمکین کیوں رکھا, اللہ نے ماتھے کے اوپر بال کیوں نہیں دیے, اللہ نے یہ شکن کیوں دی, اللہ نے یہ ہونٹ کیوں دیے, اللہ نے مرد کو داڑھی کیوں دی, اللہ نے یہ گولیاں کیوں دی, اللہ نے یہ بال کیوں دیے, اللہ نے یہ گھنے کیوں دیے, اللہ نے پیر کا کھلا کیوں دیے. سارے سوال پوچھے. اس نے کیا بولا کہ یہ سوال تو میں نے پہلی بار سنے. مولا کہہ رہے ہیں تو کہتا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں, یہ تو بڑے آسان سوال ہے, اس کا جواب دے. یہ سوال تو میں نے پہلی بار سنا, اس کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. مولا نے کہا کیا میں تجھے ان کے جواب دوں, کیا سوال بھی آپ کے تو جواب بھی آپ کے. اب اس میں یہی سوال ہو رہا ہے, بولے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سر میں آنسو اور رطوبت کیوں ہوتی ہے. رطوبت اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر رطوبت اور آنسو نہ ہوتے تو دماغ خشکی کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے. یہ جو بال ہیں یہ کیوں دے جاتے ہیں, جب انسان بالوں میں تیل ڈالتا ہے وہ تیل جڑوں میں پہنچ کے انسان کو سکون دیتا ہے. اور بال اتنی بڑی نعمت ہے
یہ جو دماغ ہے اسے گرمی اور سردی کی شدت سے بچاتا ہے، اور ایک بات بہت بڑی نعمت ہے، بھائی ناک کے نبی نیچے کو کیوں؟ جب انسان سانس لیتا ہے تو اوپر کی طرف لیتا ہے کہ اسے آسانی ہو۔ بھائی کان کا میل جو ہے کڑوا کیوں ہے؟ جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ کیڑا اس کے کان میں نہ گھسے۔ بولے کہ آنکھ جو ہے گول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے اگر کوئی گول ہوتی ہے تو دوا ڈالنا وہ بہ جاتی ہے۔ کہا یہ آنکھ کا پانی جو نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جواب کہہ دیا مولانا نے کہ آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے چربی سے بنائی ہے، اور چربی کو نمک لگانا ضروری ہے، اس لیے آنکھ کا پانی اللہ نے نمکین رکھا ہے۔ کہا یہ جو ماتھے میں شکن ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ کہا اس لیے ہوتی ہے کہ شکن پسینے کو روکتی ہے اور بندہ پسینے کو اٹھا کے ایسے پھینک دیتا ہے۔ کہا یہ ماتھے میں بال کیوں نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے کہ اگر بال ہوتے تو چہرے کا اور ماتھے کا دوری نظر نہیں آتا۔ کہا یہ جو داڑھی مرد کو تھی یہ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ مرد اور عورت میں کوئی پہچان نہیں ہوتی اس لیے داڑھی نہیں ہے۔ کہا یہ جو ہوٹ ہے یہ کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ ناک سے جو اوپر بہتی ہے وہ اس سے رک جاتا ہے بدلے سے ہٹا دے۔ کہا یہ کونیاں پیچھے کو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جب بندہ آگے چلتا ہے نا تو اسے آگے لے جانے میں کونیاں بدل دیتی ہے۔ کہا یہ ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہوتے؟ کہا بال اس لیے ہوتے نہیں ہوتے کہ جب انسان اس چیز کو چھوتا تو محسوس نہیں کر پاتا، اس لیے یہ بال نہیں ہوتے۔ کہا یہ گھٹنے سے آگے کیوں ہوتے؟ کہا اگر گھٹنے پیچھے ہوتے تو انسان گر جاتا۔ کہا یہ پیر میں خلا کیوں ہوتی ہے؟ کہا یہ اگر خلا نہ ہوتی تو انسان چل ہی نہیں سکتا تھا، یہ خلا انسان کو آگے لے جانے میں مدد دیتی۔ کئی سوال اس نے میرے مولا سے پوچھے اور میرے مولا نے بہترین انداز میں اس کو وہی جواب دیے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ یہ میرے جتنے بھی سوال کا جواب ہے یہ میرے دادا علی مرتضیٰ سے نانا رسول اللہ سے میرے اللہ کی وجہ سے سیکھے۔ اس کے بعد وہ قریب آیا، میرے مولا کے قدموں کے پاس اس نے سر رکھا، اور جیسے سر رکھنا چاہا مولا نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی کو ایسے روک لیا اور کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا آپ کو سجدہ کرنا۔ کہا مجھے کیوں سجدہ کرنا؟ کہا جو جواب آپ نے دیے وہ جواب دینا کسی عالم کا کام نہیں، خالق کا کام ہے۔ میرے مولا نے کہا ہم خالق نہیں ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کی بھیجی حجت ہیں۔ اس نے ہمیں یہ علم دیا تاکہ ہم اس علم سے لوگوں کو فیضیاب کریں۔ آج ہمارے مراجع صاحب آئے تھے نا، رئیسی صاحب، اس میں لوگوں نے کئی کمنٹ دیے تھے کہ دیکھو یہ آ گیا، اس کو وہاں اتنی سیکورٹی نہیں ملتی اور یہاں دیکھو آ گیا۔ یہ تو یہاں کے لوگوں کی مشکلات ہے کہ انہوں نے سیکورٹی، ہمیں جو شیر کی طرح اپنی دنیا میں اکیلا گھومتا ہو تو اسے یہاں کیا پڑا؟ ایک رئیس ابراہیم سے گھبرا گئے، جب ابراہیم کا پوتا آئے گا امام زمانت تو کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ تب کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ ایک انسان سے لوگ گھبرا گئے، وقت کے امام سے کیا حال ہوگا؟ اور آخری واقعہ تمام علوم کی سماعتوں کے اندر ایک شخص نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، مصر کا رہنے والا تھا، اچھا کلمہ اس نے نبی کا پڑھا تھا، نبی کو تھے اس دور میں، نبی کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، یہودی تھا، مصر میں رہنے والا تھا، اس سے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ وہاں کے علماء سے رجوع کیا کہ میں نے اس سے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی طلاق کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی تمہاری، طلاق ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ وہاں کسی نے بولا کہ تم مدینہ جاؤ، وہاں پر رسول کا وارث موجود ہے، اس سے بہتر کوئی جواب کو ان کے علاوہ دے نہیں سکتے۔ وہاں پہنچا، جب وہاں پہنچا تو پوچھتا پاچھتا وہ اس محل تک پہنچ گیا، کہا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، مجھے رسول کی وارث سے ملنا ہے، میرا مسئلہ یہ۔ تو وہاں کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ شام میں آنا، شام کے وقت علماء آئیں گے تو تم اس کا جواب دو۔ پوری شام تک وہ انتظار کرتا رہا، شام میں علماء سارے آئے، جیسے سارے علماء آ گئے ان سے کہا میں رسول کا کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہوا تھا، اس سے میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ آپ کا مذہب یعنی کہ محمد کا مذہب اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ جھوٹے وارث والے دیکھیں، اصل وارث کو تو انہوں نے قید کیا ہوگا 2.5-3 سال سے، واقعہ 2.5-3 سال کے بعد ہوگا، قید کر دیا۔ اب مولا کو قید کرنا موجود ہے، لیکن یہ آیا تو جب اسے جواب دیا وہی جواب دیا، اور وہ چیز یہاں سے جان نہیں سکتی۔ دیکھیں اس کے بعد ہم باہر اللہ کی راہ میں کہتی ہے کہ اپنی باڈی کو نوچنے لگا، اور حاکم کو کہتا ہے کہ یہ اسلام غیرت کا مذہب ہے، مجھے لگتا ہے نا غیرت سے تیرا تعلق ہے، نہ جو بیٹھے ان کا تعلق ہے، نہ ان کا تعلق ہے۔ کہہ رہا ہے مسئلہ کچھ نہیں کیا، جو جواب اس نے دیا وہ جواب تو نے دیا۔ اب یہ اسلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ صادق آل محمد کا ایک چاہنے والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ اسلام کو دوش دے رہا ہے، ایک نبی کیا کہہ رہا ہے وارثوں کی پہچان میں اور دوش اسلام کو دے رہا ہے۔
تو وارث کون ہے؟ وارث کو تو انہوں نے نظر بند کر رکھا ہے، یہ تو حکومت کے ستائے کے لوگ ہیں جو جہاں وارث بن کے بیٹھ گئے، ان کا وارث کا ہے، وارث کو تو انہوں نے نظر بند کر رکھا ہے. پہلے مجلس ہوتی درس ہوتا، لیکن میں بھی کہیں سالوں سے مولا سے نہیں ملا، مولا سے ملنے کی بڑی آپ کو اس نے کہا مولا کو کس نے کہہ دیا؟ کسی حاکم نے کہہ دیا. اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے، میں مان گیا وہ سچا ہے. کہا تو ملا تو نہیں تو کیسے مان گیا؟ اس نے جواب کیا دیا، میں اس لیے مان گیا کہ پابندی ہمیشہ سچ پہ ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی. پابندی ہمیشہ سچ پہ ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی. اب وہ ملا تو نہیں. اس نے کہا میں ملوں گا. کہا مل نہیں سکتے، حاکم نے نظر بند کر رکھا ہے، سب پہرا ہے، تم جا نہیں سکتے. کہنا مر جاؤں گا، ملوں گا ضرور. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک مسلسل چکر لگا تھا لیکن مل نہیں پایا. میں کہا ابھی دیکھیں کہ اس وقت میرے مولا کی کئی چاہنے والے تھے، کئی اصحاب تھے، لیکن اس بات پہ تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانی ہے کہ مولا نظر بند ہے، تو جب زندہ ہے لیکن کسی سے وہ مسئلہ نہیں پوچھا. لیکن فتویٰ جو ہے معصوم سے لیا جا سکتا ہے، معصوم حیات ہے، اور جب معصوم نہ ہو تو فتویٰ پھر کسی سے لے سکتے ہیں. لیکن جب معصوم حیات ہے تو کسی غیر معصوم سے فتویٰ نہیں لے سکتے. مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں، فتویٰ نہیں لے سکتے، فتویٰ نہیں لے سکتے. آپ اس کا مطلب فتویٰ لے سکتے، مطلب یہ کہ مسئلے کی وہ فتوے وہ کر دیں. اب کیا ہوا؟ اس کی مثال ایسی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو اگر چشمے کے پاس جاتا ہے، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن اگر وہ چشمے کے پاس جائے تو نالی سے پانی پیے تو چشمے کا کیا قصور؟ اس میں چشمے کا کیا قصور؟ اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ امام حیات ہے، اس نے کہا کسی کے پاس جاؤں گا امام سے مسئلہ پوچھوں گا. 3 مہینے تک مسلسل گھومتا ہے لیکن پہنچ نہیں پایا. ایک دن مدینے سے باہر ایک درخت پار ہوتا، وہ سوچ رہا تھا امام سے کیسے ملے، کس طرح ملاقات ہوئی. کہہ رہا تھا کہ امام میں نہیں جانتا کہ آپ آئے، لیکن آپ تو جانتے میں کس حال میں، میں کس حال میں. ابھی امام کو یاد کرتا کہہ رہا تھا میں مر جاؤں، میں اب جاؤں میں، لیکن اگر آج آپ نہیں ملے تو میرے لیے مشکل ہو جائے. ابھی یہ مولا کی محبت میں گفتگو کر رہا تھا، ایک دم اسے آواز آئی، سبزی لے لو. سبزی فروش کی آواز آئی، اسے کان میں جیسی آواز آئی، اس نے دیکھا ایک سبزی والا آ گیا. جب سبزی والا قریب آیا اس کو پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں سبزی بیچتا ہوں. کہاں بیچتا ہے؟ کہہ رہا مدینہ میں جو محلہ ہے نا، محلہ بنی ہاشم، آ جاؤ. کہہ رہا کبھی امام سے ملا ہے؟ کہہ رہا میں نے کسی کو جانتا نہیں، پہلی بار آیا ہوں، مطلب جاتا رہتا ہوں، کسی کو جانتا نہیں پہچانتا. میرا کام تو سبزی بیچنا. ایک وقت میں اس کے دل میں خیال آیا، امید کی کرن جاگی کہ اب امام سے ملنے کا کوئی راستہ آ گیا. اس نے کہا کہ ایک کام کر، سبزی مجھے بیچ دے، لباس مجھے بیچ دے. سبزی بھی بیچ دی، لباس بھی بیچ دیا. اب یہ جملہ سب سے قیمتی ہے، میرے مولا کی محبت میں سبزی فروش تو بن گیا، عقیدہ فروش نہیں بنا. ایمان فروش نہیں بنا، ضمیر فروش نہیں بنا. سبزی کا ٹوکا رکھا، سیدھا امام کے محلے کی طرف گیا. اب جیسے پہنچا تو وہاں دیکھا چیک پوسٹ پہ لوگ کھڑے ہیں. ایک جگہ گیا تو روک لیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا سبزی بیچنے آ رہا. کہہ رہا تجھے کون اس محلے میں کون رہتا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ تو روزہ کو سبزی بیچتے ہیں غیر محلے سے، ہم پیٹ سے دنیا میں چل جاتا. 3 4 5 جگہ چیک پوسٹ پہ روکا. اس کے بعد اس جگہ پہ آیا جہاں پہ تیرے مولا کا گھر. اب دیکھا کہ اس جگہ پہرا بہت، پہچان کیا کہ مولا کا یہی گھر. اب دیکھا اوپر نیچے ہر جگہ کرایہ پہ لوگوں نے گھر لیے ہوئے نظر رکھتے تھے کہ کوئی مل جائے، لیکن مولا کے 1 2 لوگ چاہنے والے مولا کے ساتھ وہاں رہتے تھے. جب مولا کے گھر کے قریب آیا تو یہ زبان بند ہو گئی. اب دل کی زبان میں بولنا شروع کیا، مولا یہاں تک تو آ گیا، اب تو ملا دے، اب تو اپنا دیدار کرا دے. اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچا، ذریعہ تم نے بنوایا، ایک دفعہ ملا دے. کہہ رہا اگر آپ قدم ایک آگے بڑھ گئے تو پیچھے پلٹ کے نہیں آ سکتے، یہ واپس آنے نہیں. ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دم میرے مولا کی حویلی کا دروازہ کھلا. مولا کا نوکر باہر آیا، سبزی فروش کہاں جا رہا ہے؟
کل تم نے خراب سبزی دی تھی، مولا ناراض ہو رہے تھے، اندر آ جا، آج سبزی مولا دیکھ کے نہیں، جیسی جانے لگا تو سپاہی نے روک دیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہ مولا نے کہا ہے کہ وہ سبزی دیکھ کے نہیں، کیا تم نہیں جانتا ہے کون رہتا ہے؟ تب مجھے کیا پتا کیا کون ہے؟ آیا شیعوں کا امام ہے، حکومت نے پہرا لگایا، سختی کی، کوئی نہیں مل سکتا، اور تو اتنی جلدی جا رہا ہے، کہنے لگا سبزی فروش ہو، مجھے کیا پتا ہے آپ کون رہتا ہے؟ چل ہم تیرے ساتھ چلیں۔ یہ اندر کے دونوں سپاہی اب یہ جا کے شہر میں بیٹھے، اس کی نظر امام کے اس پردے پہ جہاں سے مانگو آنا ہے، اب یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وقت محمد کا حسن کیسا تھا، علی کی عطا کیسی تھی، حسن کی فضیلت کیا تھی، حسین کی کریمی کیا تھی، سجاد کا سجدہ کیا تھا، باقر کا علم کیسا تھا۔ اب اس کی نظر سیدھا امام کو اس پردے پہ جہاں سے مانگو آنا، ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظر سیدھا امام کو، جیسے ہی نور کا پردہ آتا، مہتاب چاند اپنے اس حجرے سے باہر آیا، جیسے میرے شہنشاہ باہر آیا، اس کی نظر وقت امام کی چہرے پہ، اسے دیکھا وہی رسول والا امامہ، وہی ہاشمیوں کی دستار، وہی تولہ تسبیح